جماعت میں شامل ہونے کے بارے میں عام طور سے لوگوں میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور دیکھنے میں آتی ہیں کمیاں، ان کی کوتاہیاں، وہ یہ ہوتی ہیں کہ تیزی کے ساتھ میں وضو کرتے ہیں اور پھر اپنی آستین بھی نیچے نہیں اتارتے، کونیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور دوڑ کر جاتے ہیں، بھاگ کر جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ ان کے بھاگنے کی وجہ سے، قدموں کی آہٹ کی وجہ سے مسجد میں ایک شور سا بھی محسوس ہوتا ہے، اور صف میں جا کر جلدی سے نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں اور امام صاحب کے ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں، نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ عام طور سے ایسا اس لیے کرتے ہیں، ان کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہماری رکعت نہ نکل جائے۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمازی کو ہدایت یہ ہے کہ اذا اتیتم الصلاۃ فاتوها وانتم تمشون ولا تاتوها وانتم تسعون علیکم السکینہ والوقار ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقضوا، کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون کے ساتھ آؤ، اطمینان کے ساتھ میں آؤ، اس حالت میں نہ آؤ کہ تم بھاگ رہے ہو، لپک رہے ہو، دوڑنے والے ہو۔ نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ علیکم السکینہ والوقار، سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ میں آؤ۔ ما ادرکتم فصلوا، پھر جو نماز آپ کو امام صاحب کے ساتھ میں مل جائے، جتنی رکعتیں، ان کو تم امام صاحب کے ساتھ میں پڑھ لو۔ وما فاتکم فقضوا، اور جو رکعتیں آپ کی نکل جائے ان کو تم بعد میں پڑھ لو۔ وہ طریقہ بہرحال معلوم ہے ہی کیا ہے طریقہ پڑھنے کا۔ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب جتنی رکعت ہماری چھوٹ گئی تھی تو ان کو ہم اب کھڑے ہو کر کے پوری کر لیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے حدیث شریف کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق جماعت میں شامل ہونے کا صحیح طریقہ، سنت طریقہ۔ لوگ اس بارے میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی غلطی تو یہ ہوئی کہ وہ بھاگ کر آئے، دوڑ کر آئے، یہ بھی حدیث شریف کے خلاف عمل ہو گیا۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ آستین کھلی ہوئی ہیں اور وہ اسی طرح جلدی کی وجہ سے، رکعت کو پانے کی وجہ سے یوں ہی نماز میں شامل ہو گئے۔ یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ وہ نماز جو سنت کی رعایت کر کے ادا کی گئی ہو، ایسی بہت ساری نمازوں سے افضل ہے جن میں سنت کی کوئی رعایت نہ کی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی نماز اور بلکہ ساری ہی عبادتیں، وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی گئی ہو۔ تو اس بارے میں خیال رکھنا چاہیے، اور جو اصل طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ آدمی بھاگ کے آ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ میں آ رہا ہے، کیوں؟ کہ کہیں رکعت نہ نکل جائے، یار اس کے دل میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، یہ دیکھنے میں لگتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کے پاس صحیح علم ہو، سنت کا بھی علم ہو، اور اس کو نماز کے مسائل معلوم ہو، تو وہ آدمی فیصلہ کرے گا کہ نہیں، یہ طریقہ جو ہے دین کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشاد کے خلاف ہے۔